بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، پہلے ویلاگ میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعارف کروایا، دوسرے ویلاگ میں کنیت اور دوسری ظاہری نشانیاں، شادی اور اولاد، غلامی سے آزادی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست، بلال کا مقام و مرتبہ، اور یہ ہیڈنگ ہے آذان گوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس ویلاگ میں، اور یہ ویلاگ نمبر ہوگا ہمارا ویلاگ نمبر 6۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے 4 ویلاگ رکھ چکے ہیں، یہ 5واں ویلاگ ہے جس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں، پیغمبر اسلام کے بعد۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ ویلاگ نمبر ہمارا ہوگا 5۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت پیغمبر اسلام کے بعد بلال اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شین کو سین کہتے تھے، اور روایات میں آیا ہے کہ بلال کا سین خدا تعالیٰ کی نگاہ میں شین ہے۔ فتح مکہ کے دن بلال پیغمبر اسلام کے حکم سے کعبہ کی چھت پر گئے اور بلند آواز میں اذان کہی۔ کفار مکہ اس واقعہ سے بہت ناراض ہوئے۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صرف چند مرتبہ اذان دی، اور ایک بار حضرت فاطمہ کی فرمائش پر، لیکن چونکہ آپ کو اپنے بابا کے بعد ڈھائے گئے ظلم کی یاد آ گئی اور اس پریشانی کی شدت سے آپ تاب نہ لا سکیں، جس کی وجہ سے بلال نے ناچار اذان کو ناتمام چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ایک بار جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ آئے اور حسنین نے آپ سے اذان کی درخواست کی اور آپ نے یہ درخواست قبول کی، مدینے پر اس واقعہ کا بہت اثر ہوا۔ آخری بار جب دوسرے خلیفہ مدینہ سے شام گئے، طبری کے قول کے مطابق سن 17 ہجری جادیہ کے مقام پر مسلمانوں نے بلال سے درخواست کی کہ اذان کہیں۔ اس پر آپ نے یہ دعوت قبول کی اور سب رسول خدا کے زمانے کو یاد کر کے رونے لگے۔ ناظرین، شام کی طرف ہجرت، یہ ہیڈنگ ہے نیکسٹ۔ اکثر ماخذ میں بلال کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان نہ دینے اور مدینہ سے شام جانے کی وجہ جہاد کی فضیلت اور مجاہدین کے گروہ میں شامل ہونا ہے، اور آپ کی شام ہجرت ابو بکر کی حکومت یا عمر بن خطاب کی حکومت کے وقت کہی گئی ہے، لیکن بلال کے کسی جنگ میں شرکت یا فتح کرنے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ ناظرین، خلیفہ اول کی بیعت نہ کرنا۔ بعض قول کے مطابق پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد بلال خلیفہ اول کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے، اسی وجہ سے عمر بن خطاب کے حکم سے انہوں نے مدینہ کو ترک کیا اور شام کی طرف ہجرت اختیار کی۔ ناظرین، وفات اکثر منابع کے مطابق آپ کی وفات سن 20 ہجری کے بعد دمشق میں ہوئی ہے، لیکن سن 17، 18 اور 21 بھی ذکر ہوئے ہیں، اور کچھ منابع میں بیان ہوا ہے کہ آپ طاعون کی بیماری سے دنیا سے گئے۔ مشہور قول کے مطابق آپ دمشق میں باب صغیر قبرستان میں مدفون ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ باب
کہ احسان داریہ اور باب الاربعین حلب میں دفن ہوئے ہیں، لیکن ایک قول کے مطابق، یعنی ایک قول ہے کہ جو حلب میں مدفون ہیں وہ بلال کے بھائی خالد ہیں۔ ناظرین، آپ کی عمر کو وفات کے وقت 60 سال سے زیادہ کہا گیا ہے، اور کچھ منابع میں 63، 64 اور 70 کہا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، جو ہم نے آپ کے سامنے 5 ویلاگ کی صورت میں بیان کیا۔ غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے، لیکن یزید جیسے شقیق کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے۔ یزید دنیا میں لاکھ آئے، ستم بن بن کے ظلم ڈھائے، چراغ توحید پھر بھی ساتھ جلا ہے، لیکن بجھا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم۔